صفات برے پڑے، جس کی خلق کو رب نے جمیل کیا، جس کی خلق کو رب نے عظیم کہا، جس کی اداؤں کو سب نے حسین کہا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے گا، جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر نہ کبھی خالی دامن لوٹا ہے اور نہ قیامت تک خالی دامن لوٹے گا۔ کائنات ارض و سماوات کی بلند و بالا شخصیت تاریخ تیری پاک زندگی کو سجدہ کر رہی ہے۔ آسمان کا ہر گوشہ تیرے احسانات گنوا رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ملائکہ و مرسلین تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ خاتم النبیین صداقت تیرے دربار کی لونڈی، رحم و کرم تیرے در کے دست بستہ غلام، انصاف نے تیرے قدم چومے، شجاعت تیرے پاؤں میں لوٹی، حاجت مند تیرے گھر سے کامیاب ہوئے، نامراد تیرے در سے بامراد ہو کر چلے، تیری مبارک زندگی نے ناپائیدار دنیا کو زندگی کے معنی بتا دیے۔ روئے زمین کی مخلوق تیرے کرم کی معترف ہے اور آبادی کے ہر حصے سے تیرے کلمے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آقا گناہوں سے لتھڑے ہوئے اور شرک سے بھرے ہوئے دل تیری ایک ہی جھلک میں پاک بن گئے۔ تیرے پاک نام کی رسیا، تیری مقدس صورت کے پروانے، تیری آنکھوں میں ڈوبنے والے، تیرے چہرے کے اجالے کے اسیر، تیری زلفوں کے کنڈل کے قیدی، تیری زلفوں کے کنڈل کو اپنے گلے کا توق بنانے والے، تیرے نشان قدم کو اپنا کعبہ سمجھ کر جبین نیاز جھکا کر یہ کہنے والے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر آنا۔ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے، دو عالم کے رکھوالے، شہنشاہ بندہ نواز، بے قصوں کے چارہ ساز، فطرت آدم کو ناقابل مقابلہ بلندی عطا کرنے والے آقا، مکی مدنی سرکار، اے میرے ہادی و مولا، آپ کی ذات اقدس و اطہر دنیا کی ہر صورت گری کی غرض و غایت ہے اور تخلیق کی اصل حقیقت ہے۔ آپ کے نور کی تخلیق کائنات میں سب سے اول ہوئی اور کائنات کے انجام کے بعد آخرت کی نجات بھی آپ ہی کی شفاعت کی محتاج ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کی۔ ہر روز کا نکلنے والا آفتاب اور ہر رات کو طلوع ہونے والا مہتاب تیری یاد کا ڈنکا بجاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دن کی روشنی اور شب ماہ کی چادریں تیری رسالت کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بلبل کی سرینی لے، کوئل کا نغمہ تیرے میلاد پر مرحبا کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے والے آقا، جگر کے ٹکڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر غیروں کو کھلانے والی سرکار، دشمنوں سے محبت، غیروں سے شفقت، دکھ کو سکھ اور تکلیف کو راحت سمجھنے والے انسان، مطلب کے پوتے، آمینہ کے لال، محسن انسانیت، مادر گیتی جس کا ثانی پیدا نہ کر سکی اور چشم فلک جس کی نظیر نہ دیکھ سکی، جو دنیا کے گورکھ دندے میں اور کارخانے حیات میں یکتا و تنہا تھا، بے نظیر تھا، بے مثل تھا، لاجواب تھا اور باکمال تھا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ حسینہ نے جہاں صداقت تیرے گھر سے، امانت تیرے در سے، حیات تیرے دربار سے، ہمدردی تیری
سرکار سے اور خدائی تیری بات سے اور حقیقت تیری ذات سے آشکار و نمودار ہوتی ہے۔ اے میلاد والے نبی، رسالت کے معنی تو نے بتائے، نبوت کی تفسیر تو نے کی، انسانیت کا عقدہ تو نے کھولا، بندگی کا راز تو نے بتایا، عبودیت کا مرحلہ تیری شان، توحید کا ڈنکا تیری زبان۔ میں اس ذات والا صفات کا ذکر کر رہا ہوں جس نے دنیا میں قدم رجا فرمایا، اعلان کیا، توجہ ہے نا، کبھی الفاظ پر توجہ بھی کرو نا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اس ذات والا صفات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے دنیا میں قدم رجا فرمایا، اعلان کیا، اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کے لوگوں میں سب سے اول ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ آقا کونین فرماتے ہیں میں سب سے اول ہوں، کائنات میں جو سب سے اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ مکمل ہوگا، جو مکمل ہوگا وہ عرفہ ہوگا، جو عرفہ ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا وہ بلند و بالا ہوگا، جو بلند و بالا ہوگا وہ مقصود کائنات ہوگا، جو مقصود کائنات ہوگا وہ باعث تخلیق آدم ہوگا، جو باعث تخلیق آدم ہوگا وہ سبب تخلیق آدم ہوگا، جو سبب تخلیق آدم ہوگا وہ نبی اول ہوگا، جو نبی اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا وہ کلم اول ہوگا، جو کلم اول ہوگا وہ حسن اول ہوگا، جو حسن اول ہوگا وہ تجلی اول ہوگا، جو تجلی اول ہوگا وہ تعیین اول ہوگا، جو تعیین اول ہوگا وہ ایمان اول ہوگا، جو ایمان اول ہوگا وہ عرفان اول ہوگا، جو عرفان اول ہوگا وہ اکان اول ہوگا، جو اکان اول ہوگا وہ یاسی ہوگا، جو یاسی ہوگا وہ طٰہٰ ہوگا، جو طٰہٰ ہوگا وہ مزمل ہوگا، جو مزمل ہوگا وہ مدثر ہوگا، جو مدثر ہوگا وہ بشیر ہوگا، جو بشیر ہوگا وہ نذیر ہوگا، جو نذیر ہوگا وہ طاہر ہوگا، جو طاہر ہوگا وہ مطہر ہوگا، جو مطہر ہوگا وہ زینت بزم انبیاء ہوگا، جو زینت بزم انبیاء ہوگا وہ حبیب کبریا ہوگا، جو حبیب کبریا ہوگا وہ احمد مجتبیٰ ہوگا، جو احمد مجتبیٰ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر جس ہستی کے میلاد کے لیے آئے ہو اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنی پاکیزہ کتاب، مرحبا، یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں یہ پیسے نہیں، یہ آقا کونین کی مدح سرائی پر انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو نا۔ اور یہ اس موضوع پر میں کلام نہیں کرتا، ہنسنے کی یا مذاق کی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پیسے بھی بڑے ہیں اور معاملہ بھی بڑا رکھا ہے اللہ نے، لیکن ایک بندے کے دل میں جو بات اتری ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستی اپنا سب کچھ آمنہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ کچھ سے تو شاید ان کی واقفیت بھی نہ ہو اور شاید الفاظ کا یہ منطق بھی نہ سمجھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے الفاظ کی باریکیاں، ان کی لطافت، ان کی پیچ و تاب اردو ادب سے اس قدر وہ آگاہی رکھتے ہی نہ ہوں، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی شان میں اتنا کلام، اتنا کلام، یہی میلاد مصطفیٰ ہے، یہی ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہی حقیقت میں میلاد ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ بس میلاد میں آقا کونین کا ذکر ہو تو بس میلاد ہے۔ میں زیادہ دیر تک چونکہ سمع خراسی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، حضرت نے بھی حکم فرما دیا، خصوصی طور پر میری طبیعت بھی اپنی کوئی ساتھ نہیں دے رہی، میں اب جو آیہ کریمہ پڑھی ہے
اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو سوال و جواب ہوگی وہ بھی عرض کر دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی معاملہ انسانوں کا ارواح کے اندر ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اعلان کرتا ہے، ذرا اس کا مفہوم سمجھیں گے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا، کن سے؟ نبی جین سے، اور نبی جین بذات خود جمع ہے، جمع کے اوپر الف لام کا اضافہ ہے، اور الف لام جو ہے عربی زبان میں ابتداً 8 قسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف لام عاد ذہنی، الف لام عاد خارجی، الف لام استغراق کے لیے، الف لام معرفہ بنانے کے لیے، الف لام اسمی، الف لام جنسی، الف لام زائدہ اور الف لام غیر زائدہ ہے۔ اور مشہور قاعدہ ہے کہ جب جمع کے اوپر الف لام آئے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی صف میں کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو اس عہد و پیمان سے باہر رہ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب سے رب نے یہ پکا وعدہ لے رکھا ہے۔ اب وعدہ جس ہستی کے بارے میں لیا جا رہا ہے وہ ہستی کتنی پاکیزہ ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ ابھی توجہ ہے نا، کوئی ہستی یہاں موجود نہ ہو، ابھی پیسہ تشریف لائے، ان کی موجودگی میں سب نے ان کے نام کے نعرے لگائے۔ میں بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی مہربان مجھ پر بھی نعرہ لگا دے، لیکن جب کوئی خود محفل میں نہ ہو پھر اس کے نام کا نعرہ لگے۔ میں نہیں سمجھایا سر آپ کو، اب خود ہستی موجود نہیں ہے۔ یہ خلیل احمد، مفتی خلیل احمد قادری ہے نا، کہ جنہوں نے یہ سنی بجتی زیور لکھا ہے، جنہوں نے فیصلہ مسئلہ کی شرح لکھی ہے، شیخ الحدیث احسن البرکات حیدرآباد سے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ مر جانے کی حسرت مرغ بسمل میں رہے، کیوں نہ مر جانے کی حسرت مرغ بسمل میں رہے، میں نہ ہوں اور ذکر میرا تیری محفل میں رہے۔ اب وعدہ لیا جا رہا ہے، لیکن جس کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے وہ خود جلوہ فرما نہیں۔ کیسی بات ہے کہ خود موجود نہیں ہے لیکن وعدہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سب کو اس وعدے میں شامل کیا گیا۔ وعدہ کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اس بات کا کہ جب تمہیں کتاب دی جائے، جب تمہیں حکمت سے مالا مال کیا جائے، جب تمہیں نبوتوں سے بالفعل سرفراز کر دیا جائے، جب تمہاری نبوت کو پوری کائنات میں تمہارے محور میں ان کو فروغ دے دیا جائے اور تمہارے نام کے ڈنکے پوری کائنات میں بج رہے ہو، ہر کوئی تمہارے ترانے گا رہا ہو، ہر جگہ میں تمہاری فضیلت کا بیان ہو رہا ہو، ہر کسی کی جو خواہشیں ہیں وہ تمہارے قدموں پہ آ کے دم توڑ جاتی ہوں، ہر معاملے میں تمہیں اعلیٰ منصب مل جائے، جب تمہارا ڈنکا بجتا ہو، تمہاری نبوت کا زمانہ ہو، تمہاری کتابیں ضابطۂ حیات کے طور پر مانی جاتی ہوں، تمہاری شریعت کو پوری روئے زمین پر فروغ مل چکا ہو، ایسی حالت میں ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس جلوہ فرما ہو کون؟ رسول۔ یہ تنوین کے ساتھ لائے ہیں اور تنوین نکرہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ پتہ کوئی نہیں میں رسول کون ہے، عام رسول ہے، معرفہ نہیں بنایا۔ آگے پھر فرمایا تمہارے پاس رسول تشریف لائے، کیسا رسول ہے؟ مصدق لما معکم، وہ ہر اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، کسی نبی کی نبوت کو جھٹلاتا بھی نہیں، کسی نبی کی نبوت اور اس کے ضابطۂ حیات کو توڑتا بھی نہیں، اس کی شریعت کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ نبیوں تمہاری بھی تصدیق کرتا ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق فرمانے والا ہے۔ اب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے ڈنکے بجتے ہوں، تمہارے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہو، تمہاری رسالت کا فیض عام ہو، سارے زمانے میں ہر کسی کی نگاہ تم پر جھکتی ہو، ایسی حالت میں پھر وہ رسول آئے، توجہ کریں نا قرآن، پھر وہ رسول جلوہ فرما ہو تو تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ عربی زبان کے اندر اس جملے سے بڑھ کر اس فعل سے بڑھ کر کسی اور فعل کے اندر تاکید پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ مضارع کے اوپر تاکید لانا ہو تو لام لاتے، اس میں اور تاکید پیدا کرنا چاہے آخر میں نون لاتے، اور تاکید پیدا کرنا چاہے پھر ایک اور نون رکھ دیتے۔ اور عربی کا مشہور قاعدہ ہے جب ایک جنس کے دو حروف اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو دوسرے میں اس کا ضم کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں اور اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ۔ وہ یہاں پر رکھا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ رب کہتا ہے جب تمہارے کلمے پڑھے جاتے ہوں، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، زمانہ تمہارے نام کے نعرے لگا رہا ہو، زمانے میں تمہاری شہرت عام ہو چکی ہو، زمانے میں تمہارا چرچا شہرت دوام حاصل کر چکا ہو، ایسی حالت میں میرا رسول آ جائے، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی کتابیں بھی چھوڑنا، اپنے معاملے بھی چھوڑنا، میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا، تُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان بھی لانا، وَلَا تَنصُرُنَّ اور اس کے خدمت گزار بھی بن جانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آنے والی ہستی کس مقام کی، کتنا اس کا مرتبہ ہے کہ سارے نبیوں سے کہا جا رہا ہے، سارے رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرا رسول آ جائے پھر تمہاری نبوت کا معاملہ ختم، پھر آمنہ کے لال کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور ہر نبی سے وعدہ ہے کہ تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رب کہتے ہیں وعدہ ہو گیا ہے، وعدہ ہو جانے کے بعد اب رب ذوالجلال کو تاکیدیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر رب مخاطب کرتا ہے، فرماتا ہے یہ جو قال دوسری مرتبہ لائے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات مکمل ہو جانے کے بعد اب دوسرا مرحلہ پھر شروع کیا۔ کبھی قرآن کی طرف توجہ ہو تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا، اور جب آپ اس کے آخر میں پہنچیں گے تو آپ کا ایمان نور علی نور ہو جائے گا۔ اب دوسرا مرحلہ پھر شروع کیا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، نبیوں بولو کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ اب رب ذوالجلال کے سامنے کسی کی کیا جرت ہے، کسی کو کیا، کسی کی مجال دم زدن ہے کہ بولے ہم نے نہیں اقرار کیا، لیکن رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو نبی آ رہا ہے اس کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، اس لیے پھر تاکید کرتے ہیں، پھر تاکید کرتے ہیں، پھر تاکید کرتے ہیں۔ قال اقررتم، اقرار کیا ہے، مانتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور وہ جو بڑا بھاری ذمہ ہم نے تمہارے ذمہ لگا دیا ہے، وہ جو بوجھ تمہارے کندھوں پہ ڈالا ہے، اس کو قبول کر چکے ہو؟ اور وہ بوجھ ہے کیا؟ اپنا آپ چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لینا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبی کہتے مولا جو تو نے کہا ہم مان چکے ہیں، تیری نبی کی عظمت کو بھی مان چکے ہیں، اس پر ایمان لانا، خدمت گزار بن جانا بھی قبول کر چکے ہیں۔ اب پھر رب کیا کہتے ہیں؟ فَاشْهَدُوا، پھر اس کے بعد تیسری تاکید آتی ہے، فَاشْهَدُوا، رب کہتے ہیں اب ایک دوسرے کے گواہ بھی ہو جاؤ۔ غور نہیں فرمایا ہے آپ نے اس بات۔ رب کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس نبی کی نبوت پر، اس کی عظمت پر، اس کی رسالت پر، اس کی آمد پر، اس پر ایمان لانے پر، اس کے خدمت گزار بن جانے پر اب ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ مولا ان کو تو گواہ بنا دیا، رب کہتے صرف ان کو نہیں بنایا، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں سمجھاؤں کیسے آپ کو، دن بھر کے تھکے ماندے بندوں کو یہ بات سمجھاؤں کیسے؟ رب کہتا ہے کہ بھئی تم تو گواہ ہو جاؤ، اور میں رب ہو کر، پوری کائنات کا خالق ہو کر، اس کا بھی خالق، تمہارا بھی خالق، اس کا بھی مالک، تمہارا بھی مالک، اس کا بھی رازق، تمہارا بھی رازق، اس کا بھی عطا کرنے والا، تمہارا بھی عطا کرنے والا، سب کچھ ہو کر اب میں بھی اپنے آپ کو گواہوں سے باہر نہیں رکھتا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
الشاہدین، رب کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ مولا آخر بات کیا ہے کہ خود بھی گواہ بنتا ہے، نبیوں کو بھی ایک دوسرے کا گواہ بناتا جا رہا ہے۔ رب کہتے ہیں سے اگلی آیت پڑھ، تیرے کانوں کی کھڑکی کھل جائے، تیرا سینہ ہل جائے۔ رب کہتے ہیں فمن تولا بعد ذالک، یہ خطاب کن کو ہے؟ نبیوں کو۔ یہ عہد و پیمان کن سے ہے؟ نبیوں سے، رسولوں سے۔ اب کہتے ہیں جو وعدہ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد پھر جائے، نبی بھی پھرا کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کا نظریہ سن، جس کا یہ نظریہ ہو، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کی نبوت سے نبی سے اس کی نبوت کے زبان کو جائز مانے وہ کافر ہے۔ جو نبیوں کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، خلاف فطرت، خلاف انسانیت کام نبی کر سکتا ہے، وہ بندہ سرے سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب رب کہتے ہیں فمن تولا، مولا خود تو کہتا ہے کہ نبیوں سے جو نبوت کے زوال کو جائز مانے وہ کافر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جو میرے نبی کی عظمت کا اقرار کرنے کے بعد پھر جائے، میں نہیں سمجھا سکا۔ فمن تولا بعد ذالک، اب وہ نبی جو سرے سے گناہ کاری نہیں سکتے۔ نبیوں کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ جو ہے، اہل سنت کی عقائد کی 8 کتابوں میں یہ فقہ اکبر سے لے کر شرح فقہ اکبر، مواقف، شرح مواقف، نبراس اور شرح عقائد، خیالی، تکمیل الایمان، تمہید، چاہے ابو شکور سالوی لکھ رہا ہو، چاہے شیخ عبدالمحدث دہلوی لکھے، چاہے علامہ نصفی، چاہے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، چاہے علامہ عبدالعزیز پٹھاروی، چاہے ملا علی قاری، چاہے میر سید شریف جرجانی، اہل سنت کی عقائد کی 8 کتابیں کہتی ہیں ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ اب ان کے ہاں بات کر کے پھر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کوئی نیکوکار بندہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو بھی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بات کر کے پھر جائے گا۔ نے غور فرمایا حضرات، عام بندہ بازار میں بیٹھا ہو، اس سے بات کرتے وقت بندہ گھبرا جاتا ہے کہ بھائی اس سے یہ کہا نا کہ بات کر کے تو پھر گیا، تو کہیں اس کی شان کے خلاف نہ ہو جائے۔ مولا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنی شانوں والے، کسی کو تو نے تورات دی، کسی کو زبور عطا کی، کسی کو انجیل عطا کی، کسی سے تو نے پردے میں کلام کر دیا، کسی کو تو نے حسن کا معجزہ دے دیا، کسی کو تو نے عصا عطا کر دیا، کسی کو تو نے ید بیضا عطا کر دیا، کسی کو تو نے مردہ زندہ کرنے کی قوت عطا کر دی، کسی کو تو نے پرندے بنانے سکھا دیے، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم کر دیا، اتنی شانوں والے، ان سے کہتا ہے اگر پھر جاؤ، ذرا جھوم کے سبحان اللہ تو کہو۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے کہ اتنے نازک مزاج ہستیاں، اتنے اعلیٰ مرتبے والے، جن کو تو نے زمانے کے لیے ہدایت کا پیغمبر بنا کے بھیجا، جن کو تو نے اپنا نمائندہ بنا کر ان کی ہر بات کو اپنے ذمے لے لیا ہے، ان سے کہتا ہے فمن تولا بعد ذالک، اب اگر وہ جو میری نبی کی عظمت کا اقرار کیا ہے، اس کا وعدہ کرنے کے بعد جو بھی پھر جائے۔ اگلا جملہ قرآن کا کتنا نازک ہے، شاید اس سے کوئی سمجھ سکے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ابھی آپ نے اندازہ نہیں لگایا، یہ خطاب مجھے نہیں ہو رہا، یہ خطاب آپ کو نہیں ہو رہا، یہ خطاب کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو نہیں ہو رہا، یہ خطاب کسی پنجاب یا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر کو نہیں ہو رہا کہ تو پھر جائے تو ایسا ہوگا، یہ ان کو ہو رہا ہے جو نبی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ۔ رب کہتا ہے ارے عام بندوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، میرے نبی محمد عربی کی عظمت سے کوئی نبی بھی بھیجا ہے، وہ بھی فاتح کی کہہ رہا ہے۔ فاسق کا لفظ بولنا، حضرات یہ تو زبان
زبان پہ زبان کاٹ دی جائے، اس پہ ہزاروں پہرے لگا دیے جائیں کہ نبیوں کے لیے. قرآن اٹھا کے دیکھ لو. فمن تولا بعد ذالک، رب سارے نبیوں سے کہتا ہے اب میرے نبی کی عظمت کا جو انکاری ہو جائے، ایک لمحے کے لیے محمد عربی کی عظمت کا تصور نبیوں کے ذہن سے محو ہو جائے، رب کہتے فاولئک هم الفاسقون. جم کے ذرا کہنا سبحان اللہ. نبی بڑی عظمتوں والے، رب ان سے کہتا ہے تم بھی پھرو گے تو تمہارا ہمارا رشتہ بھی. میں نہیں سمجھا سکا حضرات کو، آپ نے غور نہیں فرمایا. قرآن کی اس قدر نازک آیت کریمہ ہے کہ نبیوں سے کہا اگر تم نے بھی میرے نبی کی عظمت کو چھوڑا. اب اس کا راز اس حدیث سے بھی کھل جاتا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب کا نام در منصور، جلد نمبر اس کی 4، صفحہ نمبر اس کا 166. لکھنے والا خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی، جس نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی. اس کا راز اس حدیث سے بھی کھل جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا کونین نے فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. رب کہتا ہے محبوب ہمارا وعدہ ہے تیرے ساتھ، جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ساتھ پھر تیرا نہ کرے. اب یہ وعدہ صرف تجھ سے مجھ سے نہیں ہے، یہ وعدہ 14ویں صدی 12ویں 13ویں 10ویں والوں سے نہیں ہے، یہ شرق و غرب کے مسلمانوں کے نہیں. قرآن کی آیت اس حدیث سے مل کے بتاتی ہے رب نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا ہے تمہارا اللہ اللہ کرنا بھی تب قبول ہوگا جب میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی اقراری ہوگا. رب کہتا ہے جو اللہ اللہ کرے محمد نہ کرے، اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا رہے، صبح و شام میری تسبیح پڑھتا رہے، لیکن یا رسول اللہ کو مدد کے لیے نہ بلائے. المدد یا رسول اللہ کے زبان سے کے نعرے سے اس کی زبان تر نہ ہو. رب کا جب پوری زندگی کرتا رہے تیرا پھر میرا ذکر کرنا قبول ہے ہی نہیں. بولا ذکر قبول کیسے کرتا ہے؟ رب کہتے تب کرتا ہوں جب میرے محبوب کا بھی کر دیا. اب اندازہ لگا لو کہ نبیوں سے کہتا ہے تم نے بھی میرے مصطفیٰ سے منہ موڑا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ جہنم میں گیا. پتہ چلتا یہ شاعری نہیں تھی صرف جیسے لوگ شاعری کرتے ہیں. اب جو شعر پڑھ رہے تھے وہ حضرت قاری صاحب بڑا ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس شاعر نے لکھا اس نے کہا کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. اب اس بیچارے کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو کہ مختار کا معنی کیا ہوتا ہے. خلد میں وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت حضرت عیسیٰ کو نہیں ہے، حسنین کے بابا کی اجازت حضرت ابراہیم کو نہیں ہے، حسنین کے بابا کی اجازت کی ضرورت حضرت نوح کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی عظمت بھی حضرت علی سے بڑی ہے. اب کس کی ضرورت ہے؟ خلد میں وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہو. اس لیے ہمارے امام احمد رضا کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. پتا چلتا ہے کہ ساری کائنات جب تک محمد عربی کے دروازے پر نہ آئے رب بھی اپنے دروازے پر ان کو قبول نہیں کرے. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر سمجھتے ہو نا؟ مفر کا معنی ہے کہ جائے فرار نہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں کہ یہاں سے بھاگو گے کہیں پناہ مل جائے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور محبوبیت کا حال کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ رب ذوالجلال نے جتنی کتابیں نازل کی سارے نبی اس کے تابع رکھے. اب کسی نبی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں کہ ملنے والی کتاب کے اندر تبدیلی کر دیں، لیکن تمہارے نبی کے مرتبے کا حال کیا ہے؟ کتاب رب دیتا ہے لیکن اختیار مصطفیٰ کو دے رکھا ہے. اس کتاب میں بھی جیسے چاہو تبدیلی کرو تمہاری. اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ، قرآن کہتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تمہارے پاس عورتیں موجود ہیں بیک وقت 2 سے نکاح کر سکتے.
3 سے 4 سے 10. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس سے یہ بھی مفہوم ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ کسی نے 2 شادیاں کر رکھی اس کو مذاق کا نشانہ بنانا اسلام کے خلاف ہے. کسی نے 3 شادیاں کر رکھی اس پر نظریں اٹھانا کہ 3 شادیوں والا بندہ ہے، یہ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، آمنہ کے لال کے اور رب کے فرمان کے خلاف ہے. کسی نے 4 شادیاں کر رکھی کر سکتا ہے بلا کسی وجہ. یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ بھائی نہیں کر سکتا، اجازت ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا ہے، لیکن نظر بازی کی اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت پر نظر ڈالے. اب کتنا نازک مسئلہ ہے، توجہ سے سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ. اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میں جو بات کر رہا تھا قرآن نے فیصلہ دے دیا 2 سے 3 سے 4 سے جس کی مرضی کرے. حدیث امام بخاری نے نقل کی، مسلم نے نقل کی، ابو داؤد نے نقل کی. حضرت علی شیر خدا نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اب قرآن اجازت دیتا ہے. توجہ ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فعل کی سرکار کو بھی اطلاع ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ سرکار کو پہلے پتہ نہیں تھا. سرکار کو جب پتہ چلتا ہے تو آقا کونین منبر پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زمانہ سن لے، قرآن نے تو فیصلہ دیا ہے 4 سے شادی کرنے کا، قرآن نے تو فیصلہ دے دیا ہے 2 سے 3 سے بیعت وقت کرنے کا، لیکن آمینہ کا لال علی کے لیے جب تک فاطمہ موجود ہے دوسری عورت کو حرام کرتا ہے. قرآن مجید نے کھلم کھلا فیصلہ کر دیا ہے انما حرم علیکم المیت، ہر مردار حرام. قرآن کا فیصلہ ہے. سرکار موج میں آ جائیں فرماتے کل میتۃ حرام الا میتۃ، ہر مردار اللہ نے حرام کر دیا ہے لیکن آمنہ کا لال 2 مردے تمہارے اوپر حلال کرتا ہے. جاؤ کھاتے ہیں. آج مچھلی کو سارا زمانہ کھاتا ہے. آج سارا زمانہ مچھلی کھائے، سارا زمانہ مکڑی کھائے، مر جائے، 20 دن 50 دن بیت جائیں اس کو رکھے ہوئے. آقا فرماتے ہیں ہم نے حلال کر دیا. پتہ چلتا ہے سرکار کے مرتبے پر. پھر محبوبیت کا حال کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ جب قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے قرآن مکمل ہو گیا ہے، اب قرآن جو ہے وہ 1 قرات میں پڑھا جائے گا. اس وقت کتنی پڑھی جاتی ہے؟ بولیے نا بلند آواز سے. 10 ہیں یا 7 ہیں؟ تو اصل میں 10، لیکن 3 ان میں سے شاذ ہیں. جو قاری کو حضرت بیٹھا ہو 3 شاذ ہیں، اصل میں 10 ہی قرات ہیں، لیکن 7 ہے مشہور. جو حدیث میں سنانے لگا ہوں 7 قراتوں کی بات. آقا کونین کی بارگاہ میں قرآن آیا، جبرائیل آئے، رب ذوالجلال نے حکم دے دیا محبوب صرف 1 قرات. اب سرکار کی محبوبیت کا اندازہ لگائیے. جبرائیل کہتے صرف 1 میں. سرکار دو جہاں موج میں آتے ہیں فرماتے ہیں جبرائیل اگر 1 میں پڑھنا ہے پھر میرے رب سے کہہ دے تیرا محبوب قبول ہی نہیں کرتا. کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات؟ اب رب دے اور محبوب قبول نہ کرے یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اور جبرائیل امیر بھی بولتے نہیں کہ آقا ادھر رب نے دی، آپ کہتے میں قبول نہیں کرتا. جبریل بھی جانتے ہیں جو بات ادھر ہوگی وہ ادھر ہو جائے گا. جبرائیل امیر سرکار کہتے ہیں قبول نہیں ہے، لے جا. جبرائیل امیر اسی لمحے واپس لوٹتے عرض کرتے مولا تیرا محبوب نہیں لیتا. رب کہتے کیا کہتے 1 میں قبول نہیں کرتے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اگر 1 میں نہیں لیتا تو ہماری بارگاہ میں کمی تو ہے نہیں، خزانے تھوڑے تو نہیں ہیں. جب 2 میں لے جا، 1 میں قبول نہیں کرتا 2 میں لے جا. جبرائیل آ گئے عرض کیا سرکار 1 میں نہیں لیتے 2 میں تو لو نا. سرکار نے فرمایا نہ 1 میں قبول ہے نہ 2 میں قبول ہے. ذمہ داری سے سبحان اللہ. 1 میں بھی نہیں لیتا 2 میں بھی نہیں لیتا. جبرائیل امین پھر واپس مولا وہ 2 میں بھی نہیں قبول کرتے. تو رب کہتا ہے پھر کیا ہوا 2 میں نہیں لیتا 3 میں لے جا. حضرت جبرائیل امین 3 میں لے کے آئے. عرض کیا سرکار 3
تو معاملہ حد کا ہوتا ہے، 1 2 3 بات ختم ہو گئی، اب تو قبول کرو۔ سرکار نے فرمایا جب ہم زمانے کو اپنی محبوبیت کا پتہ دینا چاہتے ہیں، نہ 1 میں قبول ہے، نہ 2 میں قبول ہے، نہ 3 میں قبول ہے، پھر واپس جانا۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا اب وہ 1 میں بھی نہیں لیتا، 2 میں بھی نہیں لیتا، 3 میں بھی، اب کیا کرے؟ رب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بات کہاں جا کے ٹھہرنی ہے، یہ جانا پھر لوٹ آنا، پھر جانا پھر لوٹ آنا، چھوڑ اس کو۔ اگر 1 میں نہیں لیتا، 2 میں نہیں لیتا، 3 میں نہیں لیتا، جا 7 کے راتوں میں لے جا۔ بس اس پر بھی نہیں کیا، فرمایا اگر 7 میں قبول کر لینا، جب قبول کر لے محبوب تو 7 کہنا آپ کو 3 مرتبہ قرآن واپس لٹانے کی تکلیف کرنا پڑی، اس کے بدلے میں 3 دعاؤں کا اختیار دیتے ہیں، جو مانگ لو قبول کر لی جائے۔ اب دیکھیے تو صحیح بات، ادھر واپس پلٹایا جاتا ہے، ادھر مہربانیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ جب لے کے آئے جبرائیل امین تو سرکار نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہتے رب کہتے 7 میں قبول کرو۔ سرکار دو جہان نے جولی پھیلائی، فرمایا ہمیں 7 میں قبول ہے، لیا۔ جب 7 میں دیا گیا تو جبرائیل کہتے سرکار 7 آپ کو جو 2 مرتبہ 3 مرتبہ واپس لوٹانے کی مشقت کرنا پڑی ہے، رب نے 3 دعاؤں کا اختیار دے دیا ہے مانگو۔ سرکار نے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ 2 دعائیں کی سرکار نے، مولا میری امت کے صغیرہ گناہ معاف کر، کہو نا ذرا سبحان اللہ، مولا میری امت کے صغیرہ گناہ معاف کر۔ ادھر سے آواز آئی قبول ہے، کہتے مولا میری امت کے کبیرہ گناہ معاف کر، آواز آئی قبول ہے، صغیرہ کی بھی معافی، کبیرہ کی بھی معافی۔ اب صحابی کہتے سرکار تیسری بھی مانگو۔ آمنہ کے لال اپنی چادر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام مدینے کی ایک گلی میں جا کے سرکار کو گھیر کے کہتے ہیں آقا وہ تیسری دعا کا کیا کرو گے؟ تیسری دعا کدھر گئی؟ سرکار نے فرمایا 2 مانگی قبول ہو گئی، اب میں تیسری مانگنا نہیں چاہتا، تیسری قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں، جو مانگوں گا رب میرا عطا کرے۔ اور وہ ہوگی کیا؟ قرآن کہتا ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتح، ان قریب تیرا رب محبوب تجھے اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اور ادھر بھی فرمان سن لو، حضور فرماتے ہیں بھیا یہ جو تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو ادھر یہ ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتح، جب یاد اترتی ہے صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار رب نے آپ سے وعدہ کر لیا آپ کو راضی کرے گا، تو آپ بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ سرکار گل قدس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہیں، رحمتوں کے پھول برساتے ہیں، دل کا کشور فضا کر لینے والی آواز میں مسکرا کے فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گا؟ فرمایا لا 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 اردا لا اردا لا اردا وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی لیے احمد رضا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، پتا چلتا ہے پوری کائنات کی نجات محمد عربی کے لبوں کی جنبش پر قائم فرماتی ہے، اور اس وقت تک رب ذوالجلال اپنی ربوبیت کا ماننا بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ محمد عربی کی رسالت کو نہ مانا جائے، اور چاہے وہ ماننے والے عام بندے ہوں یا نبیوں کی صف کی ہستیاں ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا وہ ہیں کہ قیامت کے دن سارا زمانہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھے گا، لیکن ہمارے آقا کی ہستی وہ ہے حضرت آدم کی زبان پر بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ، حضرت ابراہیم بھی وہی پڑھ رہے ہوں گے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت لقمان، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بلند۔ اب جو سوال حضرت نے میرے اوپر کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم کو نہیں پہنچی کہ وہ 12 ربیع الاول ہے یا نہیں ہے، لیکن وفات کی خبر ہم کو بالکل صحیح پہنچ گئی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے، سبحان اللہ کہیے۔ میں
کو بات وہ بتانے لگا جو صریحاً حدیث میں موجود ہے. صریحاً حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج فرمایا ہے. بات میں سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی, بات سرے سے ختم ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے زندگی میں کتنے؟ بولیے بلند آواز سے, صرف ایک. اور جو حج سرکار نے کیا ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کا ہے. یہ بھی حدیث پر شاہد ہے. حج اکبر آقا کونین نے فرمایا. اور حج کس تاریخ کو پڑھا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ 9 کو. میدان عرفات میں جو حاضری ہوتی ہے نا وہ 9 ذی الحجہ, اور 10 تاریخ جو ہے وہ تو عید کا دن ہوتا ہے, یوم نحر بھی کہلاتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا, آقا کونین نے حج کیا ایک, اور جو حج کیا وہ جمعے کے دن, اور جمعہ کا دن ہے 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کو یہ بات تو اس طرح طے ہے جس طرح امت کا اجماع کسی بات پہ ہوتا ہے. اور اس کا منکر جو ہے حدیث مبارکہ کا منکر ہونے کی وجہ سے کم از کم فاسق یا فاجر ضرور کہلا سکتا ہے. تو چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے, اس لیے اس کا انکار جو ہے قرآن کی آیت کے انکار کے مترادف ہے. اب میں یس کرتا ہوں, یہ بات بھی طے ہے کہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا, نہ 28 دن کا ہو سکتا ہے نہ 31 دن کا ہو سکتا ہے. ابھی آپ کاغذ پکڑ لیجیے, ابھی اپنے ہاتھ میں کاغذ رکھیے, قلم رکھیے, کیلکولیٹر آپ کی انگلیوں کے نیچے آ جائے اور آپ اندازہ لگا لیجیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو جو حج پڑا ہو وہ جمعے کا دن بھی ہو, 9 تاریخ بھی ہو, ذی الحج کا پورا مہینہ گزرے, چاہے وہ 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو, اگلا مہینہ آئے محرم الحرام کا, چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو, اس سے اگلا مہینہ آئے سفر المظفر کا, چاہے وہ 30 دن کا ہو چاہے وہ 29 دن کا ہو, اس کا اگلا مہینہ آئے ربیع الاول شریف, اس کے سارے دنوں میں سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے, جو وصال ہے سرکار کا, وہ سوموار کے دن ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. اب کوئی سوموار نکال کے دکھاؤ کسی صورت بھی 12 ربیع الاول کو مان نہیں سکتا. تیسرا 4 سوموار آ سکتے ہیں یا 5 سوموار آ سکتے ہیں. یہ بات بھی حتمی طور پہ طے ہے کہ سرکار کا وصال بھی سوموار کو ہوا ہے. اس کے اندر نہ ان کے ہاں اشتباہ ہے نہ ہمارے ہاں اشتباہ ہے. تو ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں 11 ہجری کے ربیع الاول شریف کے جو 5 یا 4 سوموار آئے, کوئی بندہ خدا کا اس کو اس سوموار کو 12 تاریخ کو بنا کے دکھائے, ہمارا دل بھی روشن ہے, ہماری آنکھ بھی کھلی ہے, ہم چشم ماں روشن دل ماشاء اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور نہیں فرمایا خاص طور پر زادی صاحب کی توجہ نہیں ہوئی ہو گئی. عزیزہ اب یہ ایسا کلیہ ہے جس کو زمانے کا کوئی وہابی غیر مقلد رد نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, وہابی مولوی ہو, مولوی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لکھنے والا قاضی سلیمان منصور پوری لکھتا ہے آقا کونین کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. اور نواب صدیق حسن بخاری شمامۃ الانبیاء میں لکھتا ہے آقا کونین کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے آقا کونین کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے جب کتاب نبی اکرم کے میلاد کے موضوع پر لکھنے کا ارادہ کیا, میں سوچتا تھا اس کا آغاز کب کروں. یہ جو نشر الطیب بذکر نبی الحبیب اس نے لکھی ہے, اس کے بارے میں کہتے میں سوچتا تھا, بالآخر کہتے میرے دل نے گواہی دی اس کو نبی اکرم کی پیدائش کے دن شروع کرنا. اور وہ دن کیا کہتا ہے, میں نے اس کتاب کا آغاز 12 ربیع الاول کو کیا ہے. جوم کہہ رہا, اور کہتے میں پورا سال لکھتا رہا کتاب کو. سن لیجیے توجہ سے, پورا سال لکھتا رہا, اور اگلے سال جب میں نے کتاب کو مکمل کرنا چاہا, میرا دل کہتا تھا شروع بھی پیدائش کے دن سے کی تھی, ختم بھی پیدائش کے دن کر. کہتے میں نے شروع بھی 12 ربیع الاول کو کی ہے اور اس کا اختتام بھی 12 ربیع الاول کو کی ہے. پتہ چلتا ہے ان کے ہاں نبی اکرم کی پیدائش 12 ربیع الاول میں حتمی طور پر مانی جاتی ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو ہے اپنے فتاوے کی کتاب میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد الرحیم کے پوتے اسماعیل دہلوی, جس نے رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے, جس کے اندر کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل جانے والا ہے, جس میں کہتا
نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جس کے اندر کہتا ہے کہ نبی قوم میں ایسے ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں چودھری ہوا کرتے ہیں. اس کے چچا جان ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز، وہ اپنے فتاوے کی کتاب میں فرماتے ہیں در خانہ فقیر تمام سال 2 مجلس مرکب میں شود اول آن کے عاشورہ محرم بیاد حسنین کریمین. کہتے ہیں میرے گھر میں پورے سال میں 2 محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ایک 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے حسنین کریمین کی یاد میں، دوسری 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے نبی اکرم کی پیدائش کی یاد میں. پتہ چلتا ہے ان ہستیوں کے ہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو. اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب کوئی مانے یا نہ مانے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں کر دوں. کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ پیدائش بھی اسی دن، وفات بھی اسی دن. تو پیدائش بھی اسی دن ہو تو وفات بھی اسی دن ہو، پھر سوگ منایا جاتا ہے یا خوشی کی جاتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہم حضرت امام علی مقام کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ سوگ تو 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں. نہیں اور نہیں فرمایا آپ نے، سبحان اللہ کہیے نا. اب وہ کہتے ہیں سوگ 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں. بھائی بندہ خدا فتویٰ ایک رکھ، محرم میں تیرا یہ فتویٰ سوگ کرنا جائز نہیں. اب سفر گزرتا ہے، درمیان میں صرف سفر گزرا، ربیع الاول آیا، کہتے ہیں نہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے، سوگ کرنا چاہیے. بھائی عجیب بات ہے کہ ذرا سی بات میں تو اپنے فتوے بھی بدلتا ہے، نظریہ بھی بدل جاتا ہے. میں حدیث مصطفیٰ دکھاتا ہوں کہ ایک ہی دن میں وصال بھی ہو، ایک دن کے اندر پیدائش بھی ہو، تو پھر رب کی بارگاہ سے خوشی منانے کا حکم ہے، نہ کہ وصال کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، لکھنے والا امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی سنی. جمعۃ المبارک کے فضائل کے اندر وہ لکھتے ہیں، حدیث آقا کونین کی کیا ہے، ان یوم الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اب عید جو جمعہ کا دن عید ہے سارے مسلمانوں کے لیے. پوچھا گیا سرکار کیوں؟ آقا کونین فرماتے ہیں اس دن آدم کی پیدائش ہوئی. آقا صرف پیدائش ہوئی ہے، فرمایا نہیں خلق فیہ وقبض فیہ، اسی جمعے کے دن آدم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اسی جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال. پتہ چلتا ہے وسائل اور پیدائش اکٹھے ہو جائیں، پیدائش یاد رکھی جاتی ہے، وصال بھول جایا کرتے ہیں. اور نہیں فرمایا. عزیزان گرامی قدر رہ گئی سرکار کے جانے کی بات، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور غم تو وہ منائے جس کا گیا ہو. ہمارے کی حالت تو یہ ہے کہ جانے کے بعد اس کے مرتبے اور بلند کیے جا رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس پر اور دہرایا جا رہا ہے، اس کے فیض و برکات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی منزلوں کا پتہ بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے یہ جو خالی اس کا ڈنڈورا ہے. 12 ربیع الاول کو آخر میں ایک اور جزیہ بھی رکھ دیتا ہوں، چلو تمہارے ہاں پیدائش 2 تاریخ کو ہو جائے، 3 کو، 4 کو ہو جائے، وصال 12 کو ہو جائے، تو چلو 12 کو چھوڑ کر 2 تاریخ کو منا لو. اور نہیں فرمایا. وہ جو ایک قول نقل کیا سلیمان منصور پوری نے کہ 8 ربیع الاول کو نبی اکرم کی پیدائش ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آؤ تم 8 کو منا لو. نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر ہم تمہارا یہ تمہارا دعویٰ ہو کہ 12 کو نہیں کر سکتے، اشتباہ پایا جاتا ہے، 8 کو تمہارے ہاں ہے، ہم کہتے ہیں جاؤ تم 8 کو کرو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہمیں 12 کو کرنے دو، ہماری بات نہیں. اور ہمارے ہاں 12 کی تو سرے سے کوئی قید ہی نہیں ہے، 8 کو کرے تب بھی قبول ہے، 12 کو کرے تب بھی قبول ہے. اور کوئی سوال نہیں تو آپ کر سکتے ہیں. معراج النبی کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی اشتباہ آپ کے ذہن میں اہل سنت کے نظریات کے اعتبار سے ہو یا ہمارے علمی حلقے کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آپ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ بزرگوار محترم نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ یہ جو عام طور پر مشہور ہے اور بڑے لطیفے کی بات آپ کو سناؤں. ہمارے ایک بہت بڑے محقق ہوئے ہیں صوبہ پنجاب کے اور ان کا بڑا نام ہے.
ان کے ایک فتوے کو میں نے دیکھا، ان سے کسی نے یہی سوال کیا کہ یہ جو ولدالین پڑھا جاتا ہے دعات کا مخرج کیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال کرنے والا تھوڑا سا نادان ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ سوال کسی قاری سے ہونا چاہیے تھا. البتہ انہوں نے جواب دیا اس کا 1.5 صفحے پر مشتمل. لیکن جب یہی سوال کسی نے امام احمد رضا کے سامنے کیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ بتائیے اس کا مخرج کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے جو فتاوے کے اندر اس کے جتنے صفحے کالے ہوئے ہیں ان کی تعداد 58 سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ میں کسی قاری سے پوچھا، انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے 58 صفحوں پر مشتمل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعات کا مخرج ہے وہ کیا ہے؟ حافہ لسان اور دواہے کی جڑ، یہ ہے دعات کا مخرج. اب میں سمجھانے لگا ہوں آسانی سے. حافہ لسان کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان ہے، یہ اس کی جڑ ہے، یہ اس کا سرہ ہے، یہ اس کا وسط ہے. یہ اس کے دونوں دائیں بائیں جو کنارے ہیں، بغلی کنارے، ان کو قرات کی زبان میں حافہ لسان کہا جاتا ہے. حافہ لسان جو ہے یہ دواہے کی جڑ. دواہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ منہ کے اندر جو 32 دانت ہیں، 2 اوپر والے 2 نیچے والے. اوپر والے ثنائے علیہ کہلاتے ہیں، نیچے والے ثنائے سفلا کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ چاروں طرف ایک ایک دانت ہے، وہ رباعیات کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ پھر ایک چاروں طرف دانت ہے، اس کو انیاب کہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک دانت ہے چاروں طرف، جو دانت سے بھی ملتا ہے دانت سے بھی ملتا ہے، اس کو دواہے کہتے ہیں. اور دواہے کو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ ہنستا ہے تو وہ دانت پھر نظر آیا کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک ایک داڑھ ہے چاروں طرف، اس کو پھر تواہن کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو پھر نواجز کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آخر میں ایک ایک داڑھ ہے آخر میں، جو اس کو مل کر 4 بنتے ہیں، ان کو نواجز کہتے ہیں. یہ کل ملا کر 32 دانتوں کے نام ہیں جو انسان کے منہ کے اندر پائے جاتے ہیں. اب پہلے ثنائے علیہ چھوڑ کر، پھر انیاب چھوڑ کر، پھر رباعیات چھوڑ کر، انیاب کے بعد جو دانت آتا ہے، جو دانت سے بھی ملتا ہے داڑھ سے بھی ملتا ہے، ہنستے وقت نظر آتا ہے، اس کی جڑ ملے اور حافہ لسان مل کر اس کے ساتھ مل کر جو لفظ بنتا ہے وہ لضالین ہوتا ہے. وہ لضالین پڑھا جائے تو اس میں عیب ہے، کیونکہ ہوا اس کے درمیان میں سے گزر جاتی ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ اندازہ کریں گے. ولضال جب پڑھا جائے گا، وہ جو زبان ہے وہ اصل جگہ پہ لگتی نہیں. جب نہیں لگتی تو عیب کی صورت میں سواد نکل جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بندے جمعے کو جمعہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں. اور بعض بندے ضروری کو ضروری کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ زبان کا عیب ہے، ان کا کوئی قصور نہیں میں گنوا رہا. اسی طرح یہ عیب ہے کوئی بندہ دعا پڑھے. اور میں نے ایک عربی سے پوچھا تو بتاؤ بھائی لفظ دعات ہے یا زواد ہے؟ کہتے ہمیں عربی کہتے اس لیے ہیں کہ ہم دعات کو دعات پڑھتے ہیں. پڑھے کہتے ہم عربی کیسے ہوئے یہ دعات پڑھ جائیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کہتے ہم عربی کیسے ہیں کہ ہم بھی دعات پڑھتے ہیں؟ یہ تو عیب ہے. اصل لفظ غیر المغضوب علیہم ولا یہ اس کا قاعدہ حافہ لسان اور دواہے کی جڑ، یہ جو ہے دعات کا مخرج ہے. اصل مخرج میں چیز لگ جائے گی تو صحیح اس کی آواز باہر نکلے. ہو گئی؟ اور کوئی سوال؟ ویسے یہ قاریوں والا سوال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والا ایسا ہے، اعلیٰ حضرت نہیں کہتے. انہی الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، میری زبان بھی تھوڑی سی آواز صاف نہیں تھی، تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ کی سمجھ خراشی ہوئی ہو، معافی کا طلبگار ہوں. یہ ہمارے دیہاتوں میں مختلف قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ مر جائے، چاہے وہ غیر مقلد ہو، دیوبندی ہو یا شیعہ ہو، اس کے جنازے میں چلے جاتے ہیں. یا شرعاً اہل سنت کو ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا ان کے لیے بخشش؟ حضرت علامہ مولانا محمد احسان رضوی صاحب نے جو سوال کیا ہے، میرے گمان میں یہ تمام سوالوں کی جان ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر مکمل طور پہ سمجھ ہونی چاہیے ہر مسلمان کو کہ گستاخ رسول کا جنازہ پڑھنا، گستاخ صحابہ کا جنازہ پڑھنا، قرآن مجید کی آیات کے منکر کا جنازہ پڑھنا، ایسا شخص جس کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی ہے،
اس کا جنازہ پڑھنا, اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود کفر میں مبتلا ہو جانے کی. جس شخص نے بھی جان بوجھ کر ایسے بندے کا جنازہ پڑھا جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, جو قرآن کو اصلی کتاب نہیں سمجھتا ہے, یا نبی اکرم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے, ان کا علم جانوروں کی مانند ہے, یا ان کی عزت بڑے بھائی جیسے کرنی چاہیے, یا ان کو نبی کی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, یا ان کے بارے میں دیگر جو باتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں, اس کا جنازہ پڑھنے والا خود کفر میں داخل ہوتا جا رہا ہے. اس سے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے, اور کسی بھی ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ خود نبی اکرم کی اپنی احادیث بھی ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر تم اس کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو. پوچھا گیا کون؟ سرکار نے فرمایا میرے جو صحابہ کو برا بھلا جانتے ہیں, جو ہمارے نظریے سے علیحدہ علیحدہ نظریہ رکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی مسلمان بھی ہو, کلمہ بھی پڑھے, پھر اس حد تک جا سکتا ہے. میں حدیث نبی اکرم کی پڑھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. سارے کلھم فی النار, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, مگر ملت واحدہ ہے جو جنتی ہوگی. پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ, وہ کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں, جس پر میرے صحابہ. پتہ چلتا ہے کہ باطل نظریات رکھنے والے فرقے جو ہیں ان سے اپنا دامن بچانا چاہیے. ایک مسئلہ اور جو حضرت نے کیا کہ برادری کے پیش نظر جاتے ہیں, اب اس کا کیا حل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے باپ کو دوست نہ بناؤ. باپ کے بارے میں تو ادھر کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اف بھی نہ کہے. باپ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ محبت سے حج کا ثواب مل جائے گا. ادھر قرآن کہتا ہے باپوں کو دوست نہ بناؤ, بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. کب نہ بنائیں؟ فرمایا ان استحبوا الکفر علی الایمان, جب یہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں. پھر بھائی بھائی بھی نہیں, باپ باپ بھی نہیں. جب وہ کفر پسند کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہتا ہے. آج میں ایک تقریر میں تھا پیچھے, وہاں پر ایک مولوی صاحب نے بڑی خوبصورت تقریر کی اور ایک حوالہ انہوں نے دیا جو مجھے بڑا اچھا لگا. نبی اکرم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو امین الامت کا لقب پا چکے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا کے لے آئے. اب اندازہ تو لگائیے نا, میری آنکھوں تو آنسوں سے چھلک پڑی تھی. حضرت ابو عبیدہ کا یہ مرتبہ ہے اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا, سر قلم کر کے سرکار کے قدموں میں ڈال کے. سرکار نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں آپ کا باپ میرا ہی تھا لیکن آپ کا گستاخ تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا سر جو ہے اس کے تن پہ رہے. میری تلوار سے اس کا سر اتر گیا ہے قدموں میں ڈال. پتہ چلتا ہے جو مصطفیٰ کا نہیں رہتا وہ بیٹے کا بھی نہیں رہتا, باپ کا بھی نہیں رہتا, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق تب ہے جب مصطفیٰ کا ہو خدا کا. اور کوئی سوال آپ کریں؟ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بدعات کو بتانے آئے ہیں, آقا کونین جن کی وجہ سے ظلمت ختم ہوتی جا رہی ہے, جن کی وجہ سے شیطانی معاملات ختم ہوئے ہیں, ان کے میلاد پر شہنائیاں بجائی جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. ان کے میلاد کے اوپر گولے چھوڑے جائیں, یہ جائز نہیں ہے. کسی سنی مسلمان کو اس بات کی اجازت ہمارے علماء نہیں دیتے اور یہ نہیں کرنی چاہیے. اکثر اختلاف ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں, اور جب امام اہل سنت کی بات ہوتی ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی اس زمانے کا بڑا خوبصورت سوال ہے. ایک بندہ نعت پڑھ رہا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ایک بندہ اٹھ کے کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہو, یہ اللہ سے بھی بڑے ہو گئے. سمجھ نہیں آئی. یہ کیا کہتے سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ, یہ اللہ سے بڑے ہیں. اس کے جواب میں ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی درمیان میں, یہ بات مخلوق کی ہو رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا بشیر مصطفی صاحب صوفی با صفا عالم با عمل, میں جو بات
عرض کر رہا تھا میں نے پہلے ہی ان کو صدر محترم کہہ دیا مجھے پتا ہے صدر ہر جا کے نشینت صدر جتنے امام صدر ہوتا ہے کہو نا. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی تو کہتے ہیں اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے. بندہ خدا بات مخلوق کی کر رہے ہیں اللہ کی نہیں. اب یہاں پہ بات ہوتی ہے لائٹیں ہم نے لگا دی ہیں کہتے فلاں کی روشنی زیادہ ہے فلاں کی زیادہ ہے فلاں کی زیادہ ہے فلاں کی زیادہ کہتے تم ان کی زیادہ کہتے ہو کہ سورج سے بھی بڑھ گئے ہیں. غور نہیں فرمایا. اب اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں, وہ تابعین کے مقابلے میں نہیں, اہل بیت کے مقابلے میں نہیں, وہ ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں. یہ حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فلاں ان کے وہ اعلیٰ